باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، جیسے کہ ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک خاص ڈیولپمنٹ کا ذکر ہم وہ طوالت کی وجہ سے ہم نے اس وقت نہیں کیا تھا۔ اب اس ذکر کے لیے پچھلی ویڈیو کے ساتھ تسلسل میں اس کو دیکھیے کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ اس وقت حکومتیں یا ملکوں کی جو جنگیں ہیں وہ تنظیموں سے ہو رہی ہیں، اور ان تنظیموں کی کوئی وہ معلوم تنظیمیں نہیں ہیں، بالعموم وہ نامعلوم تنظیمیں ہیں۔ وہ کہاں ہیں، کیسے آپریٹ کر رہی ہیں، کس طرح ہیں۔ اسی طرح بہت سارے گروہ جو 50,000 60,000 70,000 کی تعداد میں ملیٹنٹ گروپس ہیں جو مختلف جگہ پہ سچویٹ کر رہے ہیں اس وقت دنیا میں، جیسے روس میں رمضان کریموف کا گروپ ہے جو 60-70,000 ملیٹنٹس کی جو ہے ساتھ سربا عمل ہے۔ اسی طرح مختلف اور ممالک میں جیسے کہ کردستان کے اندر کرد ملیٹنٹ گروپ ہیں جو کہ عراق کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں، اسی طرح شام میں، عراق میں، ایران میں، مختلف جگہوں پہ دنیا میں اس طرح کے گروپس ہیں۔ اسی طرح سینٹرل ایشیا میں بھی ہے، اسی طرح فار ایسٹ میں بھی ہے، اسی طرح دیگر ممالک میں، افریقہ میں اس طرح یہ کام کر رہے ہیں۔ سوڈان کے اندر جس طرح کا معاملہ چل رہا ہے وہ بھی مد نظر رہے۔ اسی طرح لاطینی امریکہ کے اندر معاملات چل رہے ہیں۔ تو یہ کچھ مختلف تنظیمیں ہیں جو کہ ممالک کے ساتھ اس وقت جو ہیں پنجہ فگن ہیں۔ تو اسی سارے معاملے کے دوران ایک فیکٹر جو نمودار ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تحریک شہیدین کا ساتھ دینے والے حر، یعنی کہ حریت پسند سندھ کی پیر صاحب پگارو شریف جو ہیں، جن کو وہ پگڑی پہنائی تھی حضرت سید احمد شہید صاحب نے، تو وہ سندھ سے انگریز کے خلاف اور یہ جو ہے سکھوں کے خلاف جنگ میں، جہاد میں انہوں نے حصہ لیا تھا۔ بعد ازاں جب ان کو مختلف خاندان انڈکٹ کیے انگریزوں نے سندھ میں، جیسے بھٹو خاندان یا اور ان کے ذریعے سازشیں کر کے اور پیچھے سے دریا سندھ کے اندر راستے بنائے گئے، ملٹری جہاز جو ہیں ان کو دخانی انجن جو ہیں وہ اگینسٹ دا فلو آف دا ریور وہ فلوٹ کر کے آ سکیں اور پیچھے سے حملہ کر سکیں۔ تو یہ سارا معاملہ جو تھا اس میں، اور ایک نئی اطلاع ہے، ابھی کنفرم تو نہیں ہے، کہ پہلی دفعہ یہاں انہوں نے یعنی کہ اس وقت ہم بات کر رہے ہیں 1830 32 35 کی، کہ جب سندھ فتح کرنے کا معاملہ تھا تو اس وقت انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کو فضائی بمباری کرنے کے لیے فضائیہ کا بھی تعاون حاصل تھا۔ تاہم جب ان کو شکست ہوئی تو انہوں نے پیر صاحب پگارا کے جو دادا تھے ان کی شہادت کے بعد جو موجودہ پیر صاحب، ان کے والد صاحب 7-8 سال کے تھے، ان کو لے گئے تھے اور وہاں جا کے آکسفورڈ میں، اور وہاں جا کے اپنے گمراہ کن علوم پڑھا کر ان کو ملت اسلامیہ سے باغی کرنے کی کوشش کی۔ تاہم مسلمان کے خون میں تو اسلام دوڑ رہا ہے، تو لیکن انہوں نے مصلحت کے تحت یا جس بھی سوچ کے تحت انہوں نے اس وقت جنگوں سے بالکل کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہاں تک کہ پاکستان جو ہے مارز وجود میں آ گیا۔ پاکستان بننے کے بعد
لیاقت علی خان جو تھے انہوں نے ان کی دیگر جو ناگوار اعمال یورپ کو اور امریکہ کو اور انگریزوں کو گزرے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پورے حروں کو انہوں نے جو پورے ہندوستان میں تتر بتر کر دیا تھا، ان کو دوبارہ سے سندھ میں آ کر رہنے کی دعوت دی، جو 1951 سے لے کے 1952-53 تک عمل جاری رہا۔ اب یہ جو ہیں یہ اتنے یہ عام پیر اور مرید والا معاملہ نہیں ہے، یہ وہ ہیں جو سربکف رہے ہیں نسل در نسل انگریز کے خلاف، لیکن اب انہوں نے جو ہے پیر صاحب نے پگارا شریف والے انہوں نے ان کو کنٹرول میں کر کے رکھا ہوا ہے، اور فوج کے تعاون کے ساتھ یہ تمام امور انجام دیتے ہیں تاکہ ہماری فوج کے ساتھ کہیں کنفلکٹ نہ ہو جائے۔ اس سارے سینیریو میں جبکہ جو بھی انقلابی اس وقت ویوز آئی ہوئی ہیں اونچ نیچ کی، اس کے دوران اس وقت پورا مغرب جس چیز کو ہائی لائٹ کیے ہوئے ہے اور جس کے خوف سے لرزہ بہ اندام ہے، وہ یہ ہے کہ پیر صاحب پگارو شریف نے بہت اہم احتجاجی جلسے منعقد کیے ہیں جس میں ہزارہا لوگوں نے ایک کال پہ شرکت کی ہے۔ اور یاد رہے کہ پیر صاحب پگارا کے جو مریدین ہیں وہ حر ہیں، یعنی حریت پسند، یعنی کہ گارڈ، یعنی کہ ان کی تربیت جو ہے وہ نسل در نسل جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ پیر صاحب کے حکم سے جو ہے، یعنی کہ ایک جس طرح کے ملٹریلی یا جیسے یہ گروپ دیگر کام کرتے ہیں اس طرح کی ان کی وہ ٹریننگ ہوتی ہے، سوائے اس کے کہ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اور اسلحہ حاصل کرنا ایسے گروپوں کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، نامعلوم جگہ سے خود بخود اسلحہ بھی ملنے لگ جاتا ہے۔ اب یہ تعداد میں کم سے کم جو کہا جا رہا ہے وہ ہے 10 لاکھ سے اوپر ہیں۔ اب جو اس وقت وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ تو چند ہزار ہیں بظاہر، لیکن اہل یورپ کو تو معلوم ہے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو تو معلوم ہے، مغرب لرزہ بہ اندام ہے کہ اگر یہ گروپ ایکٹیو ہو گیا اور جو یہ ان کے پھیلائے ہوئے بلیک واٹر اور یہ ISIS اور یہ جو انہوں نے پینیٹریٹ کیے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اور پاکستان کی ریاست نے اگر ان کے مقابلے کے لیے یہ گروپ جو ہے اس کو استادہ کر دیا تو اس کے بعد دنیا میں کوئی فوج، زمینی فوج تو ان کا مقابلہ نہیں کر پائے گی، اور ان کے یہ کوئی تنخواہ لینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی مراعات لینے والے لوگ نہیں ہیں، حد یہ کہ یہ وردی بھی نہیں مانگتے، یہ کھانا جو ہے یہ اس کا انتظام بھی خود کرتے ہیں۔ تو یہ لو کاسٹ جو ملیٹنٹ گروپ جو ہے اس کی ایگزیبیشن جو کی گئی ہے کل، وہ پورا یورپ اس وقت اس بات سے خوفزدہ ہو چکا ہے، اور پاکستان ایک بار پھر ان کی ہائی لائٹ میں ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کسی طریقے سے اس کو کس طرح سچویشن کو ڈیفیوز کیا جائے۔ تو بہرحال یہ چونکہ ابھی کل یہ پرسوں کا واقعہ ہوا ہے تو اس لیے ہم نے کہا کہ کیونکہ ہمارے ہاں نہیں بتایا جا رہا، اس کا سیاق و سباق کیا ہے اور اس کے جو ہے اطلاق کیا ہے، امپلیمنٹیشن آن دا کرنٹ سچویشن۔ تو اس وقت جو دنیا میں جنگیں بپا ہیں اس میں اگر یہ ایک اور گروہ کا اور اتنے ہیوج گروہ کا اگر اضافہ ہو جاتا ہے تو مغرب کی جو اس وقت سپریمیسی آن دا گراؤنڈ ہے اور جو جگہ جگہ انہوں نے اپنے کھولے ہوئے ہیں ملٹری بیسز، وہ سارے مارز خطر میں پڑ سکتے ہیں۔ تو پاکستان اس وقت جس طرح اپنی قوم کو محفوظ کیے ہوئے ہے پاکستانی ادارے،
جس طرح پروں کے نیچے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یورپ کو بالکل موقع نہیں دے رہے کہ وہ عمان پہ ان کی جس طرح بحری بیڑے پاکستان کی طرف رخ کر کے بالکل تیار بیٹھے ہیں کہ کسی بھی وقت پاکستان پہ حملہ کر دیں، اس سے بچائے ہوئے ہیں اپنی بہترین حکمت عملی کے ذریعے. تو آپ لوگ اپنے اداروں کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، اپنے ملک کے اوپر، اپنے نظریے کے اوپر، اپنی ریاست کے اوپر جو ہے اپنی خاطر جمع رکھیں، ان کا احترام ملحوظ خاطر رکھیں، اور ان سے بھی ہمیں امید ہے کہ وہ اپنی قوم سے بچوں کی طرح سلوک کریں گے. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.